أهلا رمضان. بابو صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن صوم یوم الفطر، عید الفطر کے روزے سے، والنہری اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، وعن السمائی اور سما سے۔ سما ہم پیچھے کتاب الصلاح میں بھی پڑھائے ہیں کہ اس طرح ٹائٹ بکل مار لینا اور اپنے ہاتھ بھی اندر ہی ٹائٹلی ان کو کر دینا پیک، تو اس سے منع فرمایا کیونکہ اس سے موومنٹ ہی بہت ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، اور یہ کہ آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کے بیٹھے کیونکہ اس سے سطر کھل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ وَعَن صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، اور فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نفل پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ اب ان احادیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، چاہے وہ روزہ نظر کا ہو یا کفارے کا ہو یا نفلی ہو یا قضا کا ہو، ہر قسم کا روزہ رکھنا اس دن منع ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور دراصل امام بخاری نے ایک اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہا ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی نے ایک روزے کی نظر مانی اور اتفاق سے وہ نظر عید کے دن آ پڑی، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جس دن میرا بیٹا پہنچے گا میں اس دن روزہ رکھوں گی، اور وہ پہنچتا ہے عید کے دن، اب آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر علماء جو ہیں، جو میجورٹی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پھر اس دن روزہ نہیں رکھیں گی، اور کچھ نے کہا ہے کہ بس بات ختم ہو گئی، آپ بعد میں قضا بھی نہیں دیں گی اس کی، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کو پھر کسی اور دن ایک روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لیکن نظر کی جو قسمیں ہیں تین، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نظر مانیں کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے، تو یہ نظر کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا اس دن آئے گا تو میں روزہ رکھوں گی، آپ ویسے ہی رکھ لیں، اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، ایک نیک کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو شرطیں باندھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے تقدیر بدلتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے جو ادروائز تو اس نے نکالنا نہیں تھا، صدقہ تو اس نے کرنا نہیں تھا، تو چلو کوئی ایک اچھا کام ہوا اس کے ساتھ، خیر خیریت سے اس کا بچہ گھر آ گیا سپوز، تو پھر اس نے کچھ صدقہ کر دیا، تو یہ صدقہ تو اس کو ویسے ہی پہلے بھی کر دینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی جو نظر ہے جس میں انسان مشکل میں پڑ جائے تو وہ نظریں ماننی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، ان دو دنوں کے علاوہ جو ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں، ایام تشریق، ان کے روزے رکھنے بھی منع ہیں، البتہ کوئی جو حج تمتع والا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو پھر وہ جو قرآن کا حکم ہے نا کہ پھر وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 ایام حج میں اور 7 جب تم لوٹو وہاں سے، یعنی گھر آ جاؤ، تو وہ 3 روزے جو ہیں وہ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 کو رکھ سکتا ہے۔